السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الکہف کا تعارف بیان ہوگا۔ تعارف کے ساتھ ہی آیت نمبر 1 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ الکہف کا تعارف، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 12 رکوع، 111 آیتیں، 1577 کلمے اور 6360 حروف ہیں۔ کہف کا معنی ہے پہاڑی غار، اور اس سورت کی آیت نمبر 9 تا 26 میں اصحاب کہف یعنی پہاڑی غار والے چند اولیاء کرام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت کہف رکھا گیا۔ سورت کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ کہف پڑھی۔ گھر میں ایک جانور بھی تھا، وہ بدکنا شروع ہو گیا، تو انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کا ذکر جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو۔ وہ بادل سکینہ تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیے گئے کفار کے سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 9 سے لے کر 26 تک اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال ہے جو اپنے دین اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اپنا وطن عزیز، رشتہ دار، دوست، احباب اور اپنا مال چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ اصحاب کہف چند نوجوان مسلمان تھے جو کہ بت پرست بادشاہ سے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اور آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 99 تک حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے میں بادشاہوں اور حکمرانوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے، کیونکہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی مشرق سے لے کر مغرب تک تھی۔ اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اس کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اپنی رعایا سے شفقت و مہربانی کے ساتھ پیش آنے والے اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ عدل والی اور مستقیم کتاب ہے، اور مسلمانوں کو جنت کی بشارت دینے اور کافروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنانے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، یہ بیان کیا گیا ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمزدہ ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر کے حق ظاہر کرنے کے بعد کفار کی سرزنش کی گئی اور وہ عذاب بیان کیا گیا جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نمبر 4، ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کی جزا جنت اور اس کی نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 5، ایک امیر آدمی جو کہ متکبر اور کافر تھا اور ایک غریب آدمی جو کہ مومن تھا، اس کا واقعہ بیان کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں،
اور کافر اپنی دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ پڑے۔ نمبر 6 دنیاوی زندگی کی ایک مثال بیان کی گئی۔ نمبر 7 فرشتوں کے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے اور شیطان کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 8 آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ نمبر 9 آخرت میں کفار کے اعمال برباد اور ضائع ہونے کا اعلان کیا گیا۔ نمبر 10 نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ابدی نعمتوں کی بشارت دی گئی۔ نمبر 11 آخر میں یہ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ سورہ کہف کی اپنے سے ماقبل سورت بنی اسرائیل کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ چونکہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد وہ سورت ذکر کی گئی جس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدا سورت بنی اسرائیل کے اختتام سے مناسبت رکھتی ہے کہ سورت بنی اسرائیل کا اختتام اللہ تعالیٰ کی حمد پر ہوا تھا اور سورت کہف کی ابتدا بھی اللہ تعالیٰ کی حمد سے ہوئی۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ یہودیوں کے کہنے پر مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ ان میں سے ایک چیز یعنی روح کے بارے میں سوال کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا گیا، اور دوسرے 2 سوالوں یعنی اصحاب کہف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کا جواب سورہ کہف میں دیا گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور قرآن پاک کی شان سے کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن نازل فرمایا، جو اس کی بہترین نعمت اور بندوں کے لیے نجات و فلاح کا سبب ہے، اور اس قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، یعنی نہ کوئی لفظی خرابی، نہ معنوی، نہ اس کی آیتوں میں آپس میں اختلاف ہے اور نہ تضاد۔ اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1 اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی شان اس میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہا جائے، نہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی اولاد کہنا شروع کر دیا جائے، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ نمبر 2 قرآن کریم کا نازل ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن مجید کو نازل کرنا حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعمت تو اس طور پر ہے کہ اس مقدس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید اور اللہ تعالیٰ کی پاکی پر، نیز اللہ تعالیٰ کی صفات جلال و اکرام کے علوم کے اسرار پر مطلع کیا۔ فرشتوں اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے احوال، خزاں و خدر کے احوال کے اسرار، عالم سفلی کے احوال، عالم علوی کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم آخرت کے احوال کا عالم دنیا کے احوال سے تعلق رکھنے کے اسرار، عالم جسمانیات کے عالم روحانیات سے مربوط ہونے کی کیفیت وغیرہ کے اسرار عطا فرمائے۔ اور بے شک یہ چیزیں عظیم ترین نعمتوں میں سے ہے، اور اس کتاب کا ہمارے حق میں نعمت ہونا اس طور پر ہے کہ یہ کتاب
پابندیوں اور احکامات، وعدہ اور وعید، ثواب اور عذاب کے بیان پر مشتمل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتاب انتہائی اعلیٰ درجے کی کامل کتاب ہے، تو اس سے ہر ایک اپنی طاقت اور فہم کے مطابق نفع حاصل کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔